رحمت آسمانی کے تارے نبی کا جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، یوں تعارف کرواؤں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن قصیدہ بنایا، چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس والضحاہا۔ میں یہ قرآن پڑھتا ہوں یا آل محمد کا فرمان پڑھتا ہوں، اپنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کی شان میں قرآن قصیدہ بنایا، چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس والضحاہا، ماشاءاللہ، زلفیں دیکھی تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا۔ اگر اللہ نے نبی کا چہرہ دیکھا تو قرآن بنایا، زلفیں دیکھی تو قرآن بنایا، سینہ دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نبی کے جسم کو دیکھتا گیا، قرآن بناتا گیا، چہرہ دیکھا تو قرآن بنایا، زلفیں دیکھی تو قرآن بنایا، سینہ دیکھا تو قرآن بنایا، اگر پشت دیکھی تو فرمایا وَوَضَعْنَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اگر اللہ نے نبی کو دیکھا کہ مشرکوں کو پتھریاں اٹھا کے ماری تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں فرمایا محمد تو نے ماری نہیں، یہ تو اللہ نے ماری۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے حبیب کے فعل کو اپنا فعل کہے، نبی کی بڑی شان ہے۔ اگر نبی مدینہ میں آیا تو قرآن بنایا، مکہ میں آیا تو قرآن بنایا، مسجد میں آیا تو قرآن بنایا۔ سنیے گا نبی کی شان، اگر نبی سجدے میں تھا پشت پہ حسین آیا تو قرآن اس نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو آل محمد کی محبت رکھتا ہوا مر جائے فرمایا وہ شہید کی موت مرا۔ اہل سنت برادران کے عالم دین نے بھی لکھا اپنی کبیر کتاب میں، کبیر الجزائر میں یہ روایت موجود ہے، اور انہوں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ جو آل محمد کی محبت رکھتا ہوا مر جائے وہ فرماتے ہیں وہ شہید مرا، وہ مغفور مرا، وہ بخشا ہوا مرا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں اس کو جنت میں ملائکہ ایسے لے جاتے ہیں جیسے کسی دلہن کو دلہا لے جاتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت رکھتا ہوا مر جائے، اور یہ کب مرضی سے نہیں، نبیوں کے سلطان نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ۔ اللہ نے فرمایا محمد انہیں کہہ دے 23 سالہ جو میں نے تبلیغ رسالت کی ہے کچھ بھی نہیں مانگا تجھ سے، آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، محمد تو کہہ دے، خود نہیں کہہ رہا۔ فرمایا تو ان سے کہہ دے 23 سالہ کی تبلیغ کا اجر کچھ نہیں مانگتا۔ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں بالکل اختصار کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص مزدوری کرے، اگر اس کی مزدوری ایک دن کی 1000 ہے تو یقیناً مستری کی اس سے زیادہ، کیوں؟ اس کا ذرا رتبہ بڑا ہے۔ یہ کوئی پولیس والا ہو، اس کی اگر منتھلی سیلری 30 ہے 40 ہے جتنی بھی ہے، لیکن جو ان کا افسر ہوگا اس کی اس سے زیادہ، کیوں؟ اس کا مقام بڑا ہے۔ اسی طرح اوپر چلتے جائیں گے ان کا اجر زیادہ۔ تو مختصر کر کے آپ کو عرض کروں، جیسے جیسے مقام بڑھتا جاتا ہے، شان بڑھتی جاتی ہے، اجر بڑھتا جاتا ہے۔ اب مزدوری کرنے والا ہے نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم، تو اب مزدوری کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے نبیوں کا سلطان، 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان۔ اس کی 23 سالہ کی محنت کا اجر اللہ نے فرمایا انہیں بتا دے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میں آپ سے 23 سالہ محنت کے بدلے آل محمد کی مودت مانگتا ہوں، محبت نہیں۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔
محبت، مجھے بیٹے سے محبت، آپ کو بچوں سے محبت۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ 40 لاکھ لگنا ہے، اگر اس کے پاس نہ ہوا 40 لاکھ تو وہ گھر بیچے گا۔ اولاد سے محبت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں ہیں، محل ہیں، کاریں ہیں، دوست احباب رشتہ دار، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اپنا سب کچھ بیچ کے اپنے بیٹے کو بچائے گا۔ جو یہ ہے بیٹے کی محبت، اللہ نے محبت نہیں مانگی، قرآن میں مودت مانگی ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جس کے لیے بیٹا بھی قربان کرنا پڑے اس کو مودت یا حرمت دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ پائتنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ تو اللہ نے محبت نہیں، محترم سامعین، اللہ نے مودت مانگی ہے۔ تو بعض لوگوں کو کچھ چڑ تھی، کبھی نبیوں کے سلطان نے کہا العلی مع الحق، الحق مع علی، العلی مع القرآن، القرآن مع علی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت وشیعتهم الفائزون یوم القیامہ۔ نبیوں کے سلطان نے علی کے بڑے فضائل پڑھے، اتنے فضائل پڑھے، فرمایا کلمے تو ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے ملائکہ مر جائیں گے، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، سمندر سارے سیاہیاں بنے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن فضائل علی کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے علی کے فضائل بیان کیے، لوگوں نے کہا کہ شاید داماد رسول ہے اس لیے فضائل بیان کیے۔ کبھی فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کہا تو لوگوں نے اعتراض کیا نواز رسول ہے اس لیے جنت کے سردار کہا۔ اگر کبھی کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، لوگوں نے کہا کہ شاید بیٹی ہے۔ نانا لوگوں کائنات والے بھولنا نہیں، محمد بیٹی کی وجہ سے فضیلت نہیں پڑھ رہا، محمد سردار نواز سے ہونے کی وجہ سے فضائل نہیں پڑھ رہا، محمد علی کے داماد ہونے کی وجہ سے فضائل نہیں پڑھ رہا، تو پھر کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور قرآن سے پوچھے تو قرآن جواب دیتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ کبھی محمد پہ اعتراض نہ کرنا، یہ تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، یہ وہی بولتا ہے جو یہ قرآن جواب دیتا ہے۔ تو بڑی شان ہے اہل و بیت کی، اہل و بیت کے مد مقابل کبھی کسی کو مت لائیے گا، واہ واہ، بڑی شان ہے۔ آج جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، بڑی قربانیاں اس پہ اہل و بیت کی، چونکہ وقت نہیں، اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ ضرور بیان کرتا، چونکہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اختصار کے ساتھ بڑی قربانیاں ہیں اہل و بیت کے گھرانے کی۔ عزیزان، آپ کا اور میرا لگا کچھ نہیں، محمد کے گھرانے کا بچا کچھ نہیں۔ اجرکم من اللہ، اتنی بڑی قربانی ہے زہرا کے بچوں کی۔